جہاں کبھی زندگی میں پہلے گئے ہی نہیں، جہاں نہ حال دیکھا، قیل نہ قال دیکھا، نہ ماحول دیکھا، اللہ نے کہا جانا جاؤ۔ وہ جانے کے بعد انسان مکان بناتا ہے اچھے ماحول کے اندر، اب وہاں تو گھٹن ماحول تھا، تنگ زندگی تھی، خوشحالی تھی، تجارت تھی، لیکن ارض الوبا تھا، بیماریوں کا گھر تھا۔ عرب کے لوگوں کا رواج یہ تھا کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے گدھے کی آواز نکالتا، جس طرح بھاں گدھا بولتا ہے، تاکہ ان کا یقین تھا اس آواز نکالنے سے جو بیماریاں ہیں وہ ہمیں نہیں لگیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شکایتیں ملی کہ اللہ کے نبی یہ بیماری، یہ بھی اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے دعا کی، دور ہو گئی۔ تو آج وہ شہر دیکھنے کے قابل ہے، سارے شہروں سے اعلیٰ ہے، جگہ ساری جگہ سے اعلیٰ ہے۔ گھر کی قیمتی قالین پر بندہ باسا اوقات جوتے رکھ دیتا ہے، لیکن مدینے میں کوشش ہوتی ہے کہ جوتے اتار کے جائے۔ کیا مقصد تھا حضور کا مکے سے مدینے آنا؟ پھر مدینے سے مکے واپس جانے کا مقصد کیا تھا؟ ہر وہ عمل جو ہماری زندگی کے اندر لایا دہرایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر سے گزر۔ بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے بغیر رخصتی کے، گھر کے اندر انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے، بیٹی کے رشتے کا منہ پر آ کے انکار کر جائے، کیسے تاڑی کوئی نہیں بیٹی بٹھائی، اپنی بیٹی گھر بٹھاؤ۔ اللہ کے نبی کے سامنے ابو لہب کے 2 بیٹے ہیں، انہوں نے کہا تیری بیٹی سے نکاح کریں گے؟ تو ہمارے خداؤں کا مخالف، چل ہم تیری بیٹی سے نکاح نہیں کرتے۔ بلکہ ایک بدبخت نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوک دیا۔ ایسا کلیجہ کٹا ہوگا، 2 بیٹیاں اکٹھے رشتوں کے جواب ہو گئے، اور سگے چاچے نے دیے۔ یا جو چاچے تائے کا جو معاملہ ہے یہ بڑے پرانا چل رہا ہے، کوئی نئی بات کوئی نہیں۔ جب یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ یہ بھی ہونا تھا؟ قصور کیا؟ لوگوں کو سیدھے رستے پر لا رہا ہوں، یہ قصور ہے؟ بیٹیاں بھی گھر بیٹھیں گی، رشتوں کے جواب ہوں گے۔ اللہ کا محبوب فکر نہ کر، اس نے تجھے نہیں چھیڑا، اس نے مجھے چھیڑا۔ جو مجھے چھیڑے میری دھرتی پہ رہے گا۔ اللہ نے ایک جنگل کے درندوں کو حکم دی، بات شیرو میرے محبوب کا دل آج پریشان ہوا ہے، امتیوں نہیں، امتیوں نہیں، علی نہیں، خدیجہ نہیں، ابو بکر نہیں، او جنگل کے درندوں، بھیڑیوں، آج میرے نبی کی آنکھ میں آنسو ہے۔ تمہیں دھرتی پر غرانے کا حق نہیں، میرا نبی روئے دشمن زندہ ہو۔ پتہ اس شیر نے کیا کہا کہ اللہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکواس کی، جب وہ یوں سانس لینا اس کے منہ کی ہواڑ میری ناک کی نتھوں تک پہنچا دے، باقی میں جانوں میرا کام جانے پہ۔ جب سفر تجارت کے اندر یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بننے والا داماد جو نہ بن سکا، ابو لہب کا بیٹا، چاروں طرف سے ابو لہب نے اسے اونچی ڈھیر کے اوپر رکھا اور چاروں طرف پہرے دار، اور اللہ کا امر تھا، وہ آیا جنگل کا درندہ بھیڑیا آیا اور ایک لقمے کے اندر چیر پھاڑ کر کے چلا گیا۔ کیا مقصد تھا امت کو بتلانے کا؟ کہ جب نبی کی بیٹیوں کا رشتے کا انکار ہو سکتا ہے تو تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسے وقت آئیں گے۔ تو ایسے وقتوں میں کیا کرنا ہے؟ بدلے لینے کا وقت تھا، فتح مکہ کے موقع پر گن گن کے مارتے۔ الیوم یوم الملحمہ، نکلی تلواریں باہر، آج بدلے کا دن ہے۔ فرمایا الیوم یوم الرحمہ، ملحمہ نے آج رحمت کا دن ہے، جو تم نے کیا وہی میں کرنے لگ جاؤں، پھر تمہارے میں اور محمد عربی میں کیا فرق رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مثال کیوں کہ اگر چاچے نے زیادتی کی تو بھتیجا بھی وہی کرنے لگ جائے، تو تیرے اس کے اندر کیا فرق ہے؟ اگر بھتیجے نے زیادتی کی چاچا کرنے لگ جائے تو کیا فرق ہے؟ یہ سبق ہمیں حضور کی سیرت سے ملتے ہیں۔ بس ہمیں تو ایک بات کا پتہ ہے کہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے اور ایک دن کے اندر چلا جائے گا۔ محرم آیا، کس کو یاد ہے محرم؟ 10 دن تو محرم کیسے گزرے، اللہ اکبر! کیا تھا؟ حضرت حسین کی شہادت کوئی گناہ تھا؟ لیکن حسین کی شہادت کا اظہار کس انداز سے کیا گیا؟ ایک بندہ بھی خوش نہیں تھا حضرت حسین کی شہادت کے اوپر۔ مطلب یہ نہیں کہ ابن زیاد کی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، مطلب یہ تھا کہ رتبہ کون سا ملا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ اپنے گھر سے آئے، جہاں پونا گھنٹہ مکمل ہوگا سب کی گھڑییں نظروں، جب کی نظریں گھڑیوں کے اوپر،
کوئی دل جمی کے ساتھ، کوئی کہے دیر ہو رہی، کوئی کہے یار کھانا بھی کھانا تھا، بچوں کو میکے بھی لے کے جانا تھا، سسرال لے کے جانا تھا، سارے دل کے اندر باتیں آئیں گی۔ جب گھر سے مسجد میں آئے، اس کو آنا کہتے ہیں کہ جانا کہتے ہیں؟ جب گھر سے مسجد سے واپس جائیں گے، اسے آنا کہیں گے، واپس جانا کہیں گے؟ اللہ نے قرآن میں مومن کو ایک تسلی دی، فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راجعون کے معنی لوٹ کے جانے کے، مطلب وہاں سے آیا تھا لوٹ کے واپس چلا گیا۔ مالک کائنات قرآن پاک میں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا قالوا انا للہ و انا الیہ ذاہبون، یہاں تھا یہاں سے وہاں چلا گیا۔ میں حافظ آباد سے یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا، مجھے بھی اپنے گھر جانے کی جلدی ہوگی کہ دن چھپے چھپے میں اپنے گھر کے اندر پہنچ جاؤں۔ یہاں مجھے پانی نہیں ملا، روٹی نہیں ملی، آپ لوگوں کا ساتھ نہیں ملا، آپ لوگوں کا پیار نہیں ملا، لیکن میرے عزیزوں باہر کے ماحول کے اندر فرق کچھ اور ہے، گھر کے ماحول کے اندر فرق کچھ اور ہے۔ آپ میرے سامنے گھٹ کے بیٹھیں گے، میں آپ کے سامنے گھٹ کے بیٹھوں گا۔ آپ میرے سامنے میری مروت میں ایک پانی کا گلاس پئیں گے، دوسرا کہیں گے نہیں 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 بس بس بس، میرے عزیزوں جگ پانی کا پڑا ہوگا، آپ میرے سامنے کہیں گے جی گلاس منگوا دو، گھر کے اندر مگی منہ کے لگا لیں گے، جگی منہ کو لگا لیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہاں کا ماحول بھی اچھا، وہاں کی فضا بھی اچھی، اور وہاں مجھے ایسی با اختیار زندگی گزارنی پڑے گی جہاں کوئی میری زندگی کے اندر مداخلت نہیں کرے گا۔ میری مرضی میں اپنے گھر میں کپڑے اتار کے بیٹھوں، میں اپنے گھر کے اندر کپڑے پہن کے بیٹھوں، مجھے اپنے گھر کے ماحول کا پتہ ہے، مجھے اپنے گھر کے اندر آزادی ہے، لیکن جب میں کسی کے یہاں آؤں گا تو مجھے بڑا ڈسپلن کے ساتھ اپنا وقت گزارنا پڑے گا۔ 2 روٹیوں کی بھوک ہے، 1.25 کھا کے میں ہاتھ چھوڑ دوں گا کہ نہیں جی اللہ کا شکر بس ہے، دنیا کیا کہے گی، دنیا والے کیا کہیں گے، تو کھانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تمہارے پہ مصیبت آ جائے، جب تمہارے پہ پریشانی آ جائے، تمہارے گھر کے اندر کوئی موت آ جائے، تمہارے گھر کے اندر اماں ابا جان کا انتقال ہو جائے، تو میرے بندے میں نے کیا غلط کر دیا، میں نے تو اسے واپس بلا لیا، یہ گیا تھا دنیا کی زندگی کے اندر بھٹک رہا تھا، پریشانیوں کا انبار اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، کاروبار کی مصیبت کا بوجھ اس کے اوپر پڑا ہوا تھا، ہر طرح سے پریشان تھا، یہ اسے ہنسنا ہی نہ آتا تھا، میں نے تو اسے بڑا کھلکھلا کے بھیجا تھا، میں نے تو بڑا اس کا مسکرا کے بھیجا تھا، میں نے دنیا والوں میں بڑا اس کا سواگت کروایا تھا، بڑی میں نے عزت کروائی تھی۔ جب یہ دنیا کے اندر آیا، اس کی امی دیکھ کے ناچنے لگ گئی، اس کا ابا دیکھ کے خوش ہونے لگ گیا، یہ اتنے خوش ہوئے بکروں کے عقیقے بھی کر دیے، یہ اتنے خوش ہوئے اس کا عقیقہ جانور بڑے جانور میں کر دیا، یہ اتنا خوش ہوا سارے بازار کے کپڑے لا کے اس کے پاس دھر دیے، دن میں 4 مرتبہ کپڑے بدلتا تھا، پاؤڈر بھی لگایا کرتا تھا، طرح طرح کا لوشن بھی لگایا کرتا تھا۔ اے میرا بندہ جب یہاں آئے تو میں نے تیرا کیا قصور کر دیا، اولاد جیسی نعمت میں نے تجھے دے دی، تعلیم جیسی نعمت میں نے تجھے دے دی، ذی شعور میں نے تجھے بنا دیا، اے بندہ میں نے تجھے زندگی کے اندر رہنے کا ڈھنگ سکھا دیا، لیکن تو میرے سے وعدہ کر کے آیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ایسی اللہ نے ایک اجتماع اکٹھا کیا تھا، جس اجتماع کے اندر اللہ نے تمام نسل آدم کی روح کو اکٹھا کر لیا تھا اور فرمایا تھا مجھے دیکھ رہے ہو میں کون ہوں؟ جی اللہ کون ہے؟ فرمایا الست بربکم، بس اتنا بتاؤ تمہارا میرا تعلق کیا ہے، تم بندے بنو گے میں تمہارا رب بنوں گا، اس چیز کو مانو گے؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا قالوا بلا، اللہ نے فرمایا اس بات کو بھول نہ جانا، اس جملے کو بھول نہ جانا، اب میں تمہیں کہاں بھیجوں گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بیماریوں کے گھر میں بھیجوں گا، خوف کے گھر میں بھیجوں گا، پریشانیوں کے گھر میں بھیجوں گا، اولاد تمہارے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی اس گھر کے اندر بھیجوں گا، تمہاری بنی بنائی فصل تباہ ہو جائے گی اس گھر کے اندر تمہیں بھیجوں گا۔ یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ پھر میں تجھے قصوروار ٹھہراؤں؟ اے بندے اس نقصان سے پہلے میری زندگی کی ساری دی ہوئی نعمتوں کو ذرا سامنے رکھ لینا، دانت میں نے تجھے دیے، چبانے کا ڈھنگ میں نے تجھے سکھایا، لوہے کو ان دانتوں سے چبا لیتا ہے، لکڑی کو چبا لیتا ہے،
ہے، اس آنکھ کو میں نے دیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کتنی ہوا اس آنکھ سے ٹکرا رہی ہے، کتنا پانی روزانہ مارتے ہیں، کوئی ایسا شاپر تو لا کے دکھاؤ، کوئی ایسی تھیلی، کوئی ایسی پلاسٹک لا کے دکھاؤ کہ جس کے اندر 50 سال سے پانی ڈالا جا رہا ہے، وہ کبھی لیک نہیں ہوتا، کبھی پھٹتا کوئی نہیں۔ اے میرا بندہ کتنا پانی ڈالتا ہے، صابن بھی سے لگاتا ہے تو طرح طرح کے اللہ اکبر لوشن بھی لگاتا ہے، کبھی اس آنکھ کے اندر پانی گیا، اس آنکھ سے میں نے کہا پانی نکالنا ہے، اللہ نے ایک چھوٹی سی جھلی رکھ رکھی ہے، اللہ نے چھوٹی سی پیکنگ رکھ رکھی ہے، اللہ نے اتنا سا شاپر چڑھا رکھا ہے، فرمایا میرا بندہ اس میں نے ایک سوراخ کر دیا، اس میں سے پانی تو نکل سکتا ہے لیکن پیکنگ ایسی مضبوط کہ اس کے اندر پانی کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تیرا منہ ہے کتنا پانی ڈالتا ہے، منو ٹنو پن پانی نہاتے ہوئے ڈالتا ہے، کبھی تیرے کان کے اندر گیا، جو اس طرح کرے گا تو جائے گا، کبھی تیری آنکھ کے اندر گیا، اے بندے کبھی ایک پانی کا قطرہ میں نے رہنے دیا، جتنا مرضی روڈ بنا لو، سی پیک کا منصوبہ ناکام ہو گیا، موٹر وے جگہ جگہ سے ٹوٹا پڑا ہے، آپ کا ہائی وے ناکام ہو گیا، کیوں؟ اللہ اکبر، بارش کا پانی آیا کہ اتنا کھڑا ہوا، اللہ نے جو یہ موٹر وے بنایا ہے، اللہ نے جو یہ ہائی وے بنایا ہے، رب اکبر کی قسم ہے سر کے اوپر پانی کا قطرہ ڈالو پیر کے ناخن تک ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا، اللہ کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندے اللہ اکبر، کبھی بتا روٹیاں سے کھائیو اتنا 1 انچ کا بھی فرق نہیں ناک اور خوراک کی نالی میں، اے میرے بندے کبھی کھائیو ناک کے ذریعے باہر آ گئی ہو، اللہ اکبر، صحیح جگہ فٹ کرنے والا کون ہے؟ مسجد کے پاس گیٹ کیپر کھڑا ہوا ہے، مسجد کے پاس میرے عزیزو گن مین کھڑا ہوا ہے، سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے، مدرسے کا طالب علم کھڑا ہوا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر موٹر سائیکل کھڑی کیجئے، ادھر گاڑی کھڑی کیجئے، جوتے یہاں نہ اتاریں، آگے تشریف لے جائیے۔ اے میرا بندہ، جس طرح یہاں باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے، تیرے ڈسپلن، تیری کارکردگی کا اعلان کر رہا ہے، اندر بھی میں نے پوری سیکیورٹی کھڑی کر رکھی ہے، تیری سانسوں کی نالیوں پہ فرشتوں کی سیکیورٹی، تیری ناک کی نالی پہ فرشتے کھڑے کر رکھے ہیں، تیرے کان پر فرشتے کھڑے کر رکھے ہیں، تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے میں نے فرشتے کھڑے کر رکھے ہیں، پھر میں قرآن میں کہنے کا حقدار کوئی نہیں، پھر میں قرآن میں کیوں نہ کہوں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا میں نے تجھے بھیجا تھا صاف ستھرا رہنے کے لیے، تو نے تو کہا تھا یا اللہ میں جاؤں گا بس میں رب رب ہی کروں گا، تجھے ہو کیا گیا؟ اچھا ایک اور چلو، گھر سے ماں بچے کو بنا سنوا کر پاک کر صاف کر کے بھیجتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ دیکھنا مٹی ہاتھ میں نہ لینا، دیکھنا زمین پہ نہ بیٹھنا، دیکھنا کسی ایسی جگہ نہ بیٹھنا، خیال کریے کیا کروں گی؟ ماروں گی؟ میرے سے نہیں گرمی کے موسم میں کپڑے باہر اتنے دھوئے جاتے اتنی گرمی کے اندر، کپڑے دھونے کی اتنی مہارت ہے اتنے سے بچے کو، اگر پیشاب پجامے میں کر دے ماں ایک مرتبہ سمجھائے گی، دوسری مرتبہ تھپڑ مارے گی، وہ کہے گا اللہ کی بندی سے کوئی عقل ہے؟ کہ اس کو سمجھایا نہیں تھا واش روم، بیٹے چھچھی آتی ہے ماما کو بتاتے ہیں وہاں جاتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں اتنا خیال کرتی ہے، حضرت انسان کے بارے میں رب کتنا خیال کرتا ہوگا۔ بیجا دیکھنا پریشانیاں آئیں گی، قدم قدم پہ گناہ کے سٹاپ آئیں گے، کرنے سے پہلے مجھے دیکھ لینا، اپنا وعدہ دیکھ لینا۔ اچھا ابھی الیکشن کا زمانہ آئے گا، میرے دروازے پہ کوئی ووٹ لینے آئے گا، میں کہوں گا تیری اگر دوگلی پالیسی نہ ہو، حاجی صاحب تھوڑے نال ہاں، اب تو ماشاءاللہ اب وہ کہتا نا ابا ابا، ابے سے پوچھتا پتر کہندا ابو جی روزانہ حاجی صاحب آ جاندے نے تو دوسرے بھی آندے نے، پتر تیری کوئی زبان کس دی ہے؟ کہہ دی تانوں ووٹ داواں گے، دعا وے کہہ دی تانوں ووٹ داواں گے، تانوں، یہ باپ کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو سکھلا رہا ہے۔ ابھی الیکشن کا زمانہ آئے گا، آپ کے پاس آپ کا پسندیدہ کوئی کینڈیڈیٹ ممبر آ جائے گا، آپ کہیں گے جی بے فکر ہو جاؤ، اے میری زبان ہے، میں ارائیوں کا بیٹا، میں جٹوں کا بیٹا، میں عوانوں کا بیٹا، ملکوں کا بیٹا، ہماری قوم دیکھو پھریں گے نہیں۔ اللہ سے بھی ایسے ہی کہہ کے آئے تھے اور کہا تھا یا اللہ یہ بندے کی زبان ہے، جس طرح تو وعدے میں سچا میں بھی وعدہ کر کے دکھاؤں گا، کرم تو فرمانا۔
تو وعدہ کر کے آیا تھا زنا سے بچوں گا، تو وعدہ کر کے آیا تھا جیسا جسم تو پاک دے رہا ہے ویسا ہی جسم واپس لے کے آؤں گا۔ او میرے بندے، تو میرے سے دھوکہ کر رہا ہے، تو میرے سے ٹھگی کر رہا ہے، تو میرے سے دو نمبری کر رہا ہے، کیسے؟ فرمایا اللہ اکبر، کلمے والی چادر تیرے اوپر ڈال دی گئی ہے، یا حیو یا قیوم یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، پورا کلمہ چادر کے اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن کسی کو کیا پتہ اندر کون جا رہا ہے۔ اگر میرے بندے، اگر میرا کرم نہ ہو یہ کلمے والی چادر کام نہیں آئے گی، غلاف کعبہ کام نہیں آئے گا، زمزم کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر، اس کے اندر چھپا کیا ہوا یہ تو مجھے پتہ ہے۔ او میرے بندے یہ تو میرا کرم ہے، چاہتا تو ہوا کے ذریعے گرمی کلمے والی چادر اتار کے پھینک دیتا، چاہتا تو تیرے کفن کے اندر ہی کیڑے ڈال دیتا، لیکن کیا کروں، تجھے وعدے کا خیال نہ رہا، مجھے تو تیرے وعدے کا خیال ہے۔ میں نے تجھے اپنا بندہ کہا تھا، میں نے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا تھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین کہا تھا، میں نے تو تجھے اپنا بندہ کہا تھا، لیکن تو نے مجھے اپنا رب کہنا چھوڑ دیا۔ او میرا بندہ، اب اللہ اکبر، اب مما کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹے کپڑے صاف لے کے آئے گا تجھے انعام دوں گی، اگر کپڑے گندے لے کے آئے گا مار پڑے گی۔ اللہ نے فرما دیا اگر وجود کو صاف ستھرا عیبوں سے پاک لے کے آئے گا انعام ملے گا۔ کون سا انعام؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دو، کن کو؟ ان کو، ایمان والے۔ سارے ذرا ایک مرتبہ کلمہ طیبہ زور سے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے پر ایمان ہے سب کو بھائی؟ پکا ایمان ہے، مومن ہے؟ آپ کو مجھے اللہ خوشخبری دے رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نمازوں کے سجدے بھی کرتے ہیں، جو روزہ بھی رکھتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اور خدا نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے باز رہتے ہیں۔ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس مکان کی لوکیشن کو دیکھ کر، اس کے آگے سے نہر کو بہتا دیکھ کر اس سے متاثر نہ ہونا، یا رہنا نہیں ہے، یا دل نہ لگانا، اتنا ہی دل لگانا جتنا دل اکھیڑتے وقت تمہیں پریشان نہ ہونا پڑے۔ گھر تو میں نے تمہارا بنا رکھا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، او جنت جس کے نیچے نہریں بہنی، 4 نہریں، شراب کی، شہد کی، شراباً طہورا کی، اور اسی طریقے سے پاک پانی کی۔ جب یہ ساری چیزیں وہاں سامنے دیکھے گا، کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، جب یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، یہ جنت کی بڑی، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یا اللہ یہ تو وہاں بھی ملتی تھی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتی جلتی ہیں، یہ سیب بھی ملتا جلتا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے اس کا رنگ ملتا جلتا، اس کی شکل ملتی جلتی، اس سیب اس سیب میں فرق ہے، اسے ایک دن رکھے گا اس میں داغ پڑ جائیں گے، اسے ایک دن رکھے گا یہ خراب ہو جائے گا۔ یہ سیب تیرے لیے بد ہضمی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، ہضم کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، ایک کھائے گا دوسرا کہے گا نہیں نہیں، 3 کھائے گا چوتھا کہے گا نہیں نہیں۔ فرمایا ہے تو اس سے ملتا جلتا، لیکن اس سیب کو میں نے اس سے ایسا نہیں بنایا ہے، میرا بندہ 10 کھا تیری مرضی، ایک ایک سیب کا دانہ 40 سال کھاتا رہے گا، پیٹ بھر جائے گا، دوسرا سیب اس سے زیادہ خوبصورت بن کے سامنے آ جائے گا، تیسرا کہے گا سرکار مینوں بھی تسی ہاتھ لانا چک کے جائیو، چوتھا اس کے پاس کھڑا ہوگا کہے گا اللہ وہاں تو ایک کھا کے ڈکار آ جاتی تھی، یہاں تو 40 سال کھا کے پیٹ بھر گیا۔ اللہ فرمائیں گے یہاں کوئی باتھ روم کوئی نہیں، یہاں کوئی VIP ٹوائلٹ کوئی نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کہیں گے اور کھانا ہے جی اللہ کہیں گے ذرا فرشتوں جاؤ اسے ہلکی سی یوں کر کے ڈکار دلا دو، اللہ اکبر، ڈکار لے گا، یوں کر کے کرے گا، 4 آدمیوں کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یار منہ تے ہاتھ رکھ کے ڈکار مار دینو کی ہو گیا، اللہ اکبر، یا 4 آدمیوں کے سامنے ڈکار مارے، بیوی منہ پرے کر لے، بیٹا منہ پر کرے کر لے۔ فرمایا جب وہاں جنت میں ڈکار مارے گا اس کی خوشبو کی وجہ سے ساری جنت معطر ہو جائے گی، لے کھا جتنا تو نے کھانا ہے۔ اللہ اکبر، رحمت والے نبی نے فرمایا نہر میں سے ایک مچھلی نکلے گی اور وہ آ کے اس کے سامنے پھدکنے لگ جائے گی، کہے گی جنتی صاحب مجھے کیسے کھانا چاہو گے، کیسے روسٹ کھانا چاہو گے، شوربے والی کھانا چاہو گے، تلی ہوئی کھانا چاہو گے؟ وہ کہے گا جیسے مرضی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کمی پیشی معاف کرے 70 قسم کی پک کے سامنے آ جائے گی، بغیر کانٹے کے آئے گی، مچھلی وہی ہوگی، دوسری کو ہاتھ ڈالے گا ذائقہ علیحدہ، رنگ علیحدہ، خوشبو علیحدہ ہوگی، اس کا مزاج علیحدہ ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار،
نہار، 4 مرلے کے مکان پر رہ کر مجھے نہ چھوڑ دینا، 1 کروڑ کی دکان کو دے کے مجھے نہ چھوڑ دینا، یا اللہ کب تک یہ دکان میرے پاس رہے گی؟ میرے سے نہ پوچھ، جا کر دکان پر بیٹھنے والوں سے پوچھ، اس دکان کے اوپر پہلے کون بیٹھا تھا؟ میرے پردادے کی دکان تھی، پھر تھوڑی سی بڑی کر لی، دادا آ گیا، پھر ابا آ گیا، اب میں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں تو رہنا ہی کوئی نہیں، یا اللہ پھر تیری جنت جس میں نہریں ہیں، جس میں پانی ہے، شرابن تو ہو رہا ہے، طرح طرح کے مزے ہیں، یا اللہ یہ کب تک رہنا پڑے گا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر تجھے بیوی کی ضرورت پڑے گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، میں تجھے پاک بیوی دوں گا جس کے کانوں میں میل نہیں ہوگی، صبح اٹھ کے اس کا میک اپ اترا ہوا دیکھنے کو دل نہیں کرے گا، ایسی کوئی نہیں میں نے تجھے دینی، زبان دراز نہیں ہوگی، فرما بردار نہیں ہوگی، وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ فِيهَا مُطَهَّرَةٌ، پھر اس کے بعد اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، جو ایک مرتبہ چلا جائے گا پھر اس کو دوبارہ واپس وہاں سے جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس جنت کی باری، اور میرے عزیزو جب گردن یوں کر کے کٹتی ہے، جب چھرا یوں کر کے چلتا ہے تو کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ قربانی کے موقع پر یوں کر کے کٹ آ جائے جان نکل جاتی ہے۔ حسین تو 70 تلواروں کے زخم لے کے لیٹا ہوا تھا، 90 تیروں کے زخم لے کے لیٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، میرے عزیز و کربلا کے میدان میں جب یہ شہادت کا رتبہ پایا جا رہا تھا، شہید کربلا کا ہو یا بدر کا ہو، شہید احد کے میدان کا ہو، شہید اس وقت افغانستان کا ہو، شہید میرے عزیز و افواج پاکستان کا ہو، شہادت کا رتبہ تو برابر ہے لیکن درجے اللہ نے بلند کر دیے۔ میں نے پوچھا 4 بہنوں کا بھائی اکلوتی ماں کا بیٹا کیوں گیا؟ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم ہے میرے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گیا، اللہ نے مجھے دکھا دیا، جہنم کا دروازہ بند کر کے جنت کا دروازہ کھول دیا، میرے خون کا قطرہ زمین اور میرے درمیان تھا، میرے وجود کے درمیان تھا، مجھے اعلان کر دیا گیا، میرے کان میں بتلا دیا گیا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، جب ادھر سے اعضاء کٹنے لگے تو جنت بنانے والا، زمین آسمان بنانے والا رب میرے سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر، فرمایا جس کے نام پہ کٹ کے آیا ہے کٹنا تیرا کام ہے، نام والے کا دیدار کرانا میرا کام ہے، لے بندہ مجھے دیکھتا بھی جا، میرے رستے میں آتا جا۔ اسی لیے میرے عزیزو وہاں کا جہان علیحدہ، وہاں کا مقام علیحدہ، وہاں کا شان علیحدہ، وہاں کا رتبہ علیحدہ۔ میں کہہ رہا ہوں میری بات کو رد کر دو، پیر صاحب کہہ رہا ہے رد کر دو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کیٹیگری بنائی مرنے کی بھی، کوئی فالج میں مرے گا، کوئی کینسر میں مرے گا، ٹھیک ہے، کوئی اپنی آپ موت مر جائے گا، کوئی سجدے میں مرے گا، کوئی بیت اللہ کا طواف کرتے مرے گا، کوئی مدینے میں حضور کے روضے کی جالیوں کے سامنے مرے گا، تیری مرضی اسے مردہ کہے، لیکن خبردار جو میرے راستے میں مرے گا، جو میرے راستے میں کٹے گا، میں کہتا ہوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، میں نے اس جنت کے اندر اس کو بھیج دیا جس کا دنیا کے اندر تمہیں سمجھنے کا شعور ہی کوئی نہیں ہوا۔ دوسرا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تمہیں کیا پتا تمہارا رب شہیدوں کو جنت کے اندر کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے۔ کہاں کھلا رہا ہے؟ اللہ اکبر، ایک طرف تو یوں کہہ دیا کہ جنت میں جب تک مصطفیٰ نہ جائیں گے، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، جب تک رحمت والا نبی نہیں جائے گا، ابا آدم کا بھی وہاں داخلہ ممنوع ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی جا نہیں سکتا، اسماعیل علیہ السلام نہیں جا سکتا۔ یا اللہ جنت میں جانے سے پہلے یہ شہید کہاں؟ یہ پہلے چلے گئے؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ وی آئی پی لانچ کے اندر ہیں۔ کہاں ہیں؟ جو میں نے عرش کے نیچے قندیلیں سجا رکھی ہیں، ان کی روح کو میں نے ان قندیلوں کے اندر سجا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اے لوگو کہ شہید ہو کسی کو مقام قبر نہیں ملتی، اللہ اکبر، جو میرے راستے میں کٹ کے آ گیا ان کے مقام کو میں نے عرش کے نیچے سجا رکھا۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، لوٹ کے آیا ہے واپس اپنے گھر۔ ابا صبح بازار جائے، شام کو گھر واپس آئے تو بیٹے روتے ہیں کیوں آ گیا کیوں آ گیا جا، اللہ کہتے روتے کیوں؟ صبر کا بہترین اللہ نے انداز اور صبر کا اللہ نے بہترین گلدستہ اللہ نے اس آیت میں پیش کیا، قالوا انا للہ بس وانا الیہ راجعون، کہ لوٹ کے میرے پاس آ گیا۔ بس بندہ جب گھر لوٹتا ہے بازار کے ماحول سے، بازار کے میرے عزیزوں گھر سے، بازار کی دست سے جب گھر لوٹتا ہے تو اسے اطمینان ہوتا ہے، خواہ بجلی ہو یا نہ ہو،
لیکن اسے اپنے گھر کا اطمینان ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا؟ وہ وہاں جا کے پریشان ہو رہا ہے. اگر میرا بن کے آیا، میری توحید کے پھلیرے بلند کر کے آیا اور میرے نبی کی رسالت کا ڈنکا بجا کے آیا، تمہیں قبر کا تو اندھیرا نظر آ رہا ہے، مرنے والے کو جنت کا باغ نظر آ رہا ہے. یہ تو اپنے گھر کی طرف لوٹ کے آیا ہے. اور خوشخبری کن کو دی؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، ہاں اس سے پہلے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، خوف سے، بھوک سے، موت سے، حیات سے، اولاد کے نہ دینے سے، دے کر واپس لینے سے، کھیتیاں اجاڑ دینے سے، کھیتیوں کو آباد کرنے سے. میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، دھوکہ نہیں ہے. میں تجھے بھی آزماؤں گا، عبدالحنان تجھے بھی آزماؤں گا، نمازیوں تمہیں بھی، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کر کے دکھانا. اتنی سی آزمائش ہوگی، اس کے پیچھے بہت بڑی راحت ہوگی. یہ پیغام سمجھ میں آ گیا جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ پیغام سمجھ میں آ گیا جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ پیغام سمجھ میں آ گیا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ پیغام سمجھ میں آ گیا علی اصغر علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ پیغام سمجھ آ گیا 72 کربلا کے شہیدوں میں، یہ پیغام سمجھ آ گیا 70 بدر کے شہیدوں میں، یہ پیغام سمجھ آ گیا 70 احد کے شہیدوں میں، یہ پیغام بدر کے شہیدوں کی سمجھ میں آ گیا، طائف کی گلیوں میں پٹنے والوں کی سمجھ میں آ گیا، حضرت حنظلہ کی سمجھ میں پیغام آ گیا. رب کعبہ کی قسم، اللہ اکبر، عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ابے کی سمجھ میں آ گیا. یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے احد کے میدان میں رونے لگے، آپ نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگے کملی والے مجھے باپ کی شہادت پہ رونا نہیں آ رہا، بلکہ دکھ اس بات کا ابا قرضہ بہت چھوڑ کے چلا گیا، چھوٹے بہن بھائی ہیں، میں کلہ میں اکیلا خرچہ کیسے، قرضہ کیسے اتاروں گا اور بہن بھائیوں کو کیسے پالوں گا. اللہ اکبر. یوں کہتے میں اللہ سے سفارش کرتا ہوں کوئی رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی چرپائی کے نیچے جا کے کھڈا کھو سونا نکل آئے گا. تسلی کیا ملی؟ فرمایا سب شہیدوں سے اللہ نے پردے میں سوال، پردے میں ملاقات کی. جب تیرے باپ کی باری آئی اللہ نے سارے نور کے پردے ہی ہٹا دیے، تیرے باپ کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا بچے چھوڑ کے آیا؟ جی جی. قرضہ چھوڑ کے آیا؟ اللہ اکبر. اولاد چھوڑ کے آیا، لیکن میرے راستے میں کٹ کے آیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میرے راستے میں کٹ کے آیا، میرے راستے میں کٹ کے آیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بتا کیا چاہتا ہے، بھیج دوں واپس؟ اللہ کیا کہا؟ کہنے لگے یا اللہ مجھے نہ بچوں کی طلب، نہ آخرت کی، نہ بچوں کی طلب، نہ بیوی کی، بس ایک مرتبہ پھر مجھے دنیا کے اندر بھیج دے. کیا کرے گا؟ یا اللہ پھر دوبارہ میرے گلے پہ چھرا پھیر دے. میں نے یہاں کے سب کچھ دیکھا، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن جو گلا کٹانے میں مزہ آ رہا ہے وہ یہاں کے حرام میں مجھے مزہ کوئی نہیں آ رہا ہے. نقد اللہ دکھا رہا ہے. اور شہید کو تو مردہ کہنا ہی نہیں چاہیے. کون شہید؟ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آج دنیا کہتی ہے صحابہ کوئی نہیں گئے. تمہاری کتابوں سے رب اکبر کی قسم ہے، میں نام تمہیں بتاؤں جا کے خود دیکھ لو. 21 آل رسول تھے، 22 آل رسول تھے، باقی 50 صحابہ اکرام کی اولاد تھی. 50 صحابہ اکرام کی. 5 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے منع کیا تھا، حسین یہاں نہ جائے، تیرے باپ کے باغی، یہ تیرے نانے محمد کے دشمن ہے، حسین آپ نے یہاں جانا کوئی نہیں. یہ بڑے دغے باز لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوفے کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کی، شام کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ کے پیغمبر نے کئی مرتبہ دعا کی. آپ نے شام کی زرزمین کو جنت کا ٹکڑا کہا ہے، رحمت والے نبی نے سرزمین جنت شام کی زمین کو کہا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی. لیکن میرے عزیزوں کبھی دعا نہیں تو کوفے والوں کے لیے دعا نہیں کی. فرمایا کوفی لا یوفی، کوفہ لا یوفا. اے لوگوں کوفے والوں سے وفا کوئی نہیں، انہوں نے تیرے باپ کو دھوکے سے بلا کر شہید کر دیا. حسین میری مان. کہنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. اللہ اکبر. باپ کا کیا مقام ہے سنو او لوگو، باپ کا کیا مقام ہے. کس حالت میں 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کر کے چلا گیا. باپ کا کیا مقام ہے. جمعۃ المبارک کا دن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے. جمعۃ المبارک کرتا پہننا ہوا، میزبان مدینہ، میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. جس طرح مجھے تیک صاحب آواز دیتے نا، مولوی صاحب آ جاؤ جی، 5 منٹ اٹھتے ہو گئے، ٹائم ہو گیا، 1:45 نمازی آئے نے. یہ پیار ہے، دشمنی نہیں ہے. آیا جی آیا، چائے کا گھوٹ پی لوں، آیا جی آیا کچھ پڑھ لوں، اللہ سے مانگ لوں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے دیکھا، جلدی سے اٹھ کے مسجد کے دروازے پر آ گئے.
حضرت جی ہم تیرے نوکر کوئی نہیں، اتنی دیر مسجد میں پہلے آ کے بیٹھ جائیں، کیوں جلدی نہیں آتا؟ حضرت عمر نے دیکھا کہنے والا کون ہے، عمر ہم تیرے نوکر کوئی نہیں، ہم پہلے مسجد میں آ جائیں، تیرا انتظار کرتے رہیں، تو کیوں مسجد کے اندر کوئی نہیں آتا؟ حضرت عمر یوں کر کے چہرہ دیکھنے لگے، اللہ اکبر، جواب کوئی نہ دیا، آنکھ کی گھوری نہ دکھائی، ڈرایا نہیں، تلوار باہر نہ نکالی، بلکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے سامنے رونے لگ گئے۔ روتا روتا عمر منبر کے اوپر چلا گیا، فرمایا او مدینے والو، خصوصاً ابو ایوب انصاری سن لے، میں کے اندر بیٹھ کے دودھ نہیں پی رہا تھا، میں شربت نہیں پی رہا تھا، اللہ بھلا کرے عبداللہ بن عمر کی اماں کا، یعنی میری بیوی کا۔ اللہ اکبر، اے ابو ایوب انصاری تو نے انگلی تو میرے پر اٹھا دی، لیکن تجھے اس بات کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ عمر کے پاس یہ ایک ہی کرتا ہے۔ اللہ، آج میری بیوی گھر میں کسی کام کاج میں لگ گئی، اسے کرتے دھونے کا خیال ہی نہ رہا، ادھر جمعے کا وقت آ گیا، میری بیوی کرتا دھوتی رہی، اس کرتے کو سکھانے میں دیر لگ گئی، میں ہاتھوں سے یوں کر کے سکھاتا رہا، کرتا نہ سوکھا، کھدر کا موٹا کرتا تھا۔ ابو ایوب آ جا، یقین نہیں آتا، اس کرتے کو آ کے دیکھ لے، ابھی کی اللہ کی قسم یہ گیلا کرتا ہی میں پہن کے آ گیا۔ بدبختو، ظالموں، بے شرمو، ان پر انگلی اٹھاتے ہو جو سال میں دوسرا کرتا بنانا گوارا نہیں کرتے، وہ محمد رسول اللہ کا کھانا کیسے گوارا کریں گے؟ یہ قیامت کے دن اللہ کو جتنے بول یا آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں سنائے گئے، اللہ کو ایک ایک بول کا جواب دینا۔ کربلا کا میدان ہے، عبداللہ بن زبیر سمجھانے والا، نہ جا، میں تیری پھپھی کے بیٹے کا بیٹا ہوں، نہ جا، تیرے نانے کی پھپھی کے بیٹا ہوں میں، نہ جا۔ عبداللہ بن عباس، میں تیرے سگے چاچے کا بیٹا، میں نہیں تینوں جان دینا، نہ جا۔ اچھا دیکھیں گے، رات کا جب اندھیرا ہوا، حضرت حسین رات کو مکے میں اندھیرے میں نکلے کہ دن کے اجالے میں مجھے روک نہ لیں۔ اب حسین کی سمجھ کیا تھی یہ اللہ ہی جانے۔ اگر یہاں یہ کہیں کہ کرسی لینے گیا، پھر تو یہ حماقت ہی حماقت ہے، دھوکہ ہی دھوکہ۔ مدینہ شریف چلے گئے، وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کیا، حج کا زمانہ تھا، اکٹھا کیا، کیا کروں؟ ان کا حسین کوفے والے کو، عراق والوں کو، ملک شام والوں کو، مصر والوں کو خط لکھتے ہیں، تمام جگہ سے وفود بلاتے ہیں، اور وفود بلا کر سب کو پیش کرتے ہیں، رائے ان کے سامنے رکھیں گے، بات سامنے رکھیں گے، جو رائے مل جائے گی وہ کر لینا۔ حضرت حسین نے کہا یہاں کون سا اتنا بڑا انتظام ہے، خط پہنچتے پہنچتے، ٹیلی گرام پہنچتے پہنچتے مہینوں لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یزید کی حکومت قائم ہو جائے گی، میں کوئی نہیں جاتا، میں تو جا رہا ہوں بھائی اللہ کا نام لے کے۔ اب جانے کا مقصد کیا تھا؟ مکے پاک کے گورنر کو آرڈر آ گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو نامزد کر کے چلے گئے اور کہا بیٹے خبردار، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں اس خلافت کا، اس حکومت کا ابھی اعلان نہ کرنا، یہ ایک عرض نامہ لے کے مکے پاک چلا جا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، حضرت علی کا صاحبزادہ، سیدہ فاطمہ کی گود میں کھیلنے والا وہاں حسین ملے گا، اس کے سامنے جا کے رکھ دے، میرے ابے نے یہ فیصلہ کیا، میرے ابے کی یہ رائے ہے، 3 صحابہ کے پاس چلے جانا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین بن علی کے پاس، ان تینوں کے پاس جا کے قدموں میں بیٹھ جانا، اور تاج یہ خلافت کا ان کی پیروں میں رکھ دینا، اگر یہ اتار کے اپنی گودی میں رکھ لیں تو خبردار یوں کر کے نہ دیکھنا، اور اگر یہ تاج تو یہ سر پر پہنا دیں تب اپنی خلافت کا اعلان کرنا۔ اب یزید نے کیا کیا، خود نہیں کیا بلکہ وہاں کے گورنر کو آرڈر دے دیا کہ حسین کے پاس عشاء کی نماز کے بعد چلے جاؤ، ہاں، اور اسے بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے اندھیرے میں بلایا گیا، کہاں بلایا؟ گورنر صاحب کے گھر بلایا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے خاندان والوں سے کہا گورنر کو میرے سے کیا واسطہ کہ رات کے اندھیرے میں بلا رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ میں ساتھ جاؤں گا، کہ نہیں جی اکیلے کو بلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا تم میرے ساتھ سارے چلو، اندر میں اکیلا جاؤں گا، اگر کوئی ٹیوں ٹڑاک ہوئی میں آواز دوں گا پھر اندر آ جانا۔ حضرت عباس کہنے لگے آپ اشارہ کر دینا۔ جب اندر گئے تو کہنے لگے یزید کا آرڈر آیا ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر اس کے لیے بیعت کر لو۔ حضرت حسین کہنے لگے یہ منہ مسور کی دال، سگے بھتیجے کی شادی ہو، دکان کا ملازم کارڈ لے کے آ جائے، تھوڑے پر حالوں کارڈ جائے گا کوئی؟ انہوں نے کہا میرا معیار تو دیکھ میں ہوں کون، اور چپڑاسیوں کے ہاتھ پہ میں بیعت کروں؟
اگر بیعت کرنی ہے تو یزید کو میرے پاس لے کے آؤ. وہ آ کے مجھے کہتا اے نبی کے بچڑے یہ بات ہے بیعت کے لیے میرے ہاتھ پہ. پھر میں جمعے کے دن اللہ اکبر جس طرح بیعت کا طریقہ ہوتا ہے میں جمعے کے دن مجمع میں اعلان کرتا, سارا مکہ مدینہ اکٹھا ہوتا, پھر میں رائے پیش کرتا, جو عوام کی رائے ہوتی اسے قبول کر لیا جاتا. انہوں نے کہا نہیں 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 حسین عوام کی رائے نہیں لینی, عوام تو ساری طرح کے اندر کھڑی ہو جائے گی, تو ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر, کل جمعے میں اعلان کریں گے کہ حسین نے ہمیں قبول کر لیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, جس طرح اللہ اکبر میں عام آدمی کا نواسا کوئی نہیں, میرا نانا محمد الرسول اللہ ہے, کملی والے کا نواسا کملی والے کی امت پر کٹ تو سکتا ہے, امت کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. میں کوئی نہیں کرنی, جو کام کرنا ہے اعلان کرنا ہے. یہ سیاست دن میں 194 اور 25 40 پتہ نہیں ہم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں, اگلے دن 174 بھی نہیں ہوتے. ایک ممبر اپنی پارٹی والا کہتے ہو ہماری ممبر بعد میں خریدو, پہلے اپنے کو تو سنبھالو, وہ ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں. اس سیاست کا حسین انکار کر کے گیا. حسینیت پتہ نہیں کہاں سو رہے ہو. چلو بجلی والوں کی طرح سو تو نہیں گئے. یہ چوری امان اللہ صاحب, اسلم مجاہد بھائی, حبیب الرحمان, سب سے میں مطالبہ کرتا ہوں تو ماشاء اللہ, اور بہت سارے ایسے حضرات بیٹھے ہیں جن کی مامتا علاقے میں چلتی ہے. پرے پنچایت والے کہتے ہیں امان اللہ نو بلا لو, کہتے ہیں اسلم مجاہد حبیب نو بلا لو, فلانے نو بلا لو. یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سارے کے سارے وابڈا والوں کے پاس چلے جاؤ, ایس ڈی او صاحب کے پاس چلے جاؤ, کہ خدا کی قسم عبدالحنان بڑا آگ بگو لاؤ کے بیٹھ رہا ہے, آئندہ تم نے جمعے کی نماز میں لائٹ بند کی تو پورے نمازیوں کو لے کے تمہارے دفتر کے اوپر آ جائے گا. جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ سارے بتاؤ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ پکے بتاؤ جاؤ گے؟ کوئی انسانیت ہے؟ 500 بندہ مسجد کے حال کے اندر بیٹھا, بجلی کوئی نہیں, جنریٹر تو وولٹیج پورے نہیں اٹھا رہا, کروڑ لاکھ روپے کا جنریٹر ہے, یا 10 روپے چندہ دیتے روتے ہیں, جل گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ ہر نمازی کو چاہیے کہ میرے نیچے اوپر پنکھا ہو, ہر نمازی کو چاہیے کہ میرے نیچے قالین ہو. انہیں شرم ہی کوئی نہیں آتی. پتہ نہیں انہوں نے بھی کوفہ والوں سے سبق لیا یا وہاں چلا لگا کے آئے ہوئے ہیں. تم 12:30 سے لے کر 3 بجے تک بتی بند نہ کرو, تمہیں نمازی لوگ دعائیں دیں گے. جب لائٹ چلی گئی بغیر بجلی کے نماز پڑھیں گے, کس کا دھیان؟ اللہ کی طرف. سارے وابڈا والیوں کو جوتے پہنتے ہوئے کوسنے دے کے جائیں. کیوں اپنی اولاد کو تم کسواتے ہو؟ یہی شیڈول تم رات کو لے آؤ, یہی شیڈول تم 10 کو. خبردار باور کرا رہے, کوئی جاوے نہ جاوے عبدالحنان تو دور چلا جائے گا اگلے جمعے. کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی سارے جان کے ہے گل کرن دی. میں کیا لوگوں کو ہاڑ پئی ہوندی ہے, لوگوں کے گھروں کے اندر پانی کوئی نہیں, تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ یزید نے تو کوفے والوں نے 3 دن پانی بند کیا, تم ہر جمعے پانی بند کر دیتے ہو. بابا جی مطالبہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ سارے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے میرے نال؟ انشاءاللہ تعالیٰ جاویں گے. گنڈا بند کر کے دیکھیں 12 بجے کوئی لائٹ. ٹھیک ہے بے شک ایس ڈی او صاحب ہمارے نمازی ہوں, لیکن یہاں نمازی کا مطالبہ نہیں چلے گا. یہاں آپ کی خیر کوئی لوگ تسبیح کرتے ہیں, کوئی درود شریف پڑھتے ہیں, کوئی مجلس ذکر کے اندر بیٹھتے ہیں, تو ہم کا بجلی بند کر کے بیٹھ جاتے ہو. 10 بجے کر لو, 9 بجے پر, جب لوگوں کی نماز کا وقت اٹھو بجلی چلی گئی. یہ کوئی باتیں کرنے کی؟ پڑھو درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد. کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوفے گئے تھے یزید سے بات کرنے. کوفے کی جامع مسجد اموی, وہ تخت اتنا بڑا یزید کا, میں دیکھ کے آیا. سامنے ایک طرف محراب, اور ادھر درمیان کے اندر یحییٰ علیہ السلام کی قبر, وہاں بھی حاضری ہوئی, اور اس کے ساتھ ایک چکوترا بنا ہوا پھٹا جس پہ آل رسول اور آل رسول کی اولاد کو بٹھایا تھا. اور پھر یزید نے وہاں پوچھا تھا, سامنے وہ پوچھا تھا ان سے کیوں آئے ہو یہاں؟ تو ادھر جناب سجاد, ادھر بی بی زینب, ادھر زین العابدین, دونوں پھر منبر پہ کھڑے ہوئے. اللہ جبرائیل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رو رہے ہوں جیسے, دمشق کے بازار میں حضرت زینب کا خطبہ حضرت علی بول رہے ہوں جیسے. اللہ جب اماں زینب بولی نا کوفے کے بازار کے اندر کھڑی ہو کے, اور اپنے پردے کی اہمیت بتلائی, انہوں نے کہا بے شرمو. جب ماں نے للکارا نا کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا, تو یہ کوفے والے کہنے لگے علی تو نہیں آگے کہیں کھڑا ہو گیا, یہ کون ہے خطیبہ جو آگے کھڑی ہو گئی؟ کربلا کا کوفے جا رہے تھے, ابن زیاد کے لشکر نے آ کے رخ موڑ دیا, ادھر نہیں جانا ادھر آ. آپ نے فرمایا 3 شرطیں. پہلی, ملاقات کرنے دو, ہم آنگی پیدا ہو جائے گی, کسی نہ کسی نتیجے پر بات آئے گی, ملاقات کرنے دو. نہیں, مجھے واپس جانے دو, خدا کا قرآن جانے میں جانوں. تیسری,
اگر مکے بھی جانے نہیں دیتے مجھے کسی سرحد پہ جا کے بھیج دو، قرآن سناتا رہوں گا، اللہ کا دین پہنچاتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا نا پہلے بیعت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا ذرا رگوں کی پھلاوٹ کو دیکھ، اس کے اندر خون حرامی نہیں دوڑ رہا، خون حلالی دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ایک داستان ہے، ہماری ایک داستان ہے، ہم کٹ تو جاتے ہیں روٹی کپڑا مکان کے لیے، اپنے ایمان کا وہ اپنے ووٹ کا سودا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر حسین تیار ہو جا۔ اللہ پھر جب کوفے سے مڑے نا، اللہ اکبر، کوفے سے مڑے تو ایک جوڑا ساتھ ہوا، ایک مرد عورت دو، اور تاریخ بڑی اس پر مضبوطی سے کہتی ہے دو ساتھ ہوئے۔ ایک کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عمیر بن وہب کلبی، ایک کا نام عبداللہ بن عمیر، بعض بات عبداللہ بن قلہ بن عمیر بن وہب القلبی، حبشی تھے، کالا رنگ۔ اس کی بیوی پاس آ کے کھڑی ہو گئی، اس کا نام تھا وہب، اور اس کی ماں نے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا۔ جب یہ آئے نا کوفے کے بازار میں تو لوگ دیکھ رہے تھے یہ آل رسول آ رہے ہیں، تو جلدی جلدی عبداللہ بن وہب کلبی کی اماں اندر گئی۔ میں نے کہا پترا باہر آ باہر آ۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جو سورج آسمان پہ دیکھتے تھے آج وہ سورج کہیں کوفے کی گلیوں میں آ گیا، ایسا چٹا چوڑا اور ایسا حشاش بشاش، دیکھتے صحیح جیسے چاند چمکتا ہے اس کے پیچھے ستارے دمکتے ہیں، پورا قافلہ آ رہا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی نظر آ رہی ہیں جن کی پیر کی جتی پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے، جن کو لوگ اشارے سے کہہ رہے ہیں ادھر مڑ ادھر مڑ۔ یہ کون ہیں؟ یہ شہزادیاں ہیں، ملائکہ ہیں۔ بہت خوبصورت تھی بیوی وہب۔ اس نے بھی باہر آ کے دیکھا، اماں کہنے لگی ہاں بھائی کیا ارادہ؟ انہوں نے کہا چل چل جلوس ہوگا چلیں۔ ماں نے باں پکڑ لی، کہا پتر اب تجھے میں نے گھر میں جانے کوئی نہیں دینا، میں تجھے گھر نہیں جانے دیتی۔ کون ہے یہ؟ بھائی کون ہو تسی؟ میرا نام حسین ہے۔ اے بی بی کون ہے؟ اس کا نام زینب ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ قاسم ہے۔ اے جڑا گبرو جوان تیرے کندھے تک آ رہا، یہ میرا بیٹا علی الاکبر ہے۔ وہ بی بی زینب کی گودی میں ایک بچہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اس کا نام عبداللہ علی اصغر ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ تو بنجر زمین ہے کربلا۔ فرمایا جب اللہ کے دین کی ترقی کا حکم آ جائے، دین کی عظمت کو پھیلانے کا حکم آ جائے، نہ پھر گھر دیکھا کرتے ہیں، نہ در دیکھا کرتے ہیں۔ جا رہے ہیں، نکلے اندر امیاں بھی ہوگا پترا جان کوئی نہیں دینا۔ بیوی کہنے لگی ماں خیر ہے، کیسے بھیج روانہ، اور ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ کہاں کا جا؟ یہ جا رہا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے 22,000 کا لشکر ابن زیاد اور ابن سعد لے کے کھڑا ہوا سامنے۔ ان کے اسلحوں کے نام اتنے تھے کہ گنے ہی نہیں جا رہے تھے۔ ان کے اسلحوں میں نظر ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نظر آ رہا تھا، حسین کی گود میں محمد کا نواسہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کون ہے کٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، گلا ہے جس کا کٹا ہوا، یہ حسین بالیقین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کون آیا بھائی؟ حسین۔ اللہ ہاں جی اللہ۔ دریائے فرات جہاں علی اکبر کا گلا کٹا تھا، حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری کے ساتھ میں دریائے فرات پہ کھڑا رہا، اور ایسی لہریں منہ پر پڑی تھی اس طرح۔ میں نے کہا پیر جی دریا سے سوال کریں کا کیا؟ میں نے کہا 1400 سال پہلے تیری لہریں کہاں گئی تھی جب عبداللہ یہاں پیاسا کھڑا ہوا تھا، حسین گودی میں لے کے کھڑا ہوا تھا، تو یہ اپنے لہروں کو اچھالتے شرم ہی نہیں آتی؟ آل رسول کے لیے تو نے وضو کا پانی نہ دیا، پورے عراق والوں کو تو پانی دے رہا ہے۔ خدا کی قسم قیام مشیت تو اللہ کی ہے، فیصلہ اللہ کا، قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب میرے عزیزو 3 دن جب گزر گئے، 9 محرم کا دن گزر گیا، رات آ گئی، ادھر سے میرے عزیزو آخری فیصلہ آیا، جلدی کرو بھائی ہاں یا نا۔ اتنے میں میرے عزیزو کربلا کے میدان میں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، چاروں طرف سے فوجیں ڈٹی پڑی۔ آپ نے زہیر ابن قین کو کہا کہ ذرا چلا جا اور جا کے پوچھ کیا تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ ادھر سے حسین بن نمیر تھا، ابن زیاد کے لشکر کا سپہ سالار، انہوں نے کہا تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی، کس نماز کی بات کرتے ہو؟ اس نے آ کے کہا جی حسین وہ تو کہہ رہے ہیں تمہارے تو سجدے نہیں ہوتے۔ آپ نے یوں کر کے دیکھا، فرمایا او لعنتی، اگر حسین کا سجدہ قبول نہیں تو کائنات کے اندر کسی کا سجدہ قبول نہیں۔ حسین نے پھر آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ تیرے نبی کے بچڑے سے انہوں نے سجدہ چھڑا لیا، کیا خیال ہے؟ حسین سے سجدہ چھڑایا، ان کو سجدہ ملے گا؟ اے اللہ ان کی نشانی ساری کائنات کے
اندر بتا دے، انہیں سجدے کی توفیق ہی نہ عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، میرے دیکھ لو نشانیاں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جڑے اپنے سن کا کہے تو میرے اپنے وہ 50 تو میں پرائے لے کے آیا ہوں، پرائے بھی میرے اپنے صحابہ کی اولاد نسلیں۔ 10 محرم الحرام کی رات آئی، اندر سب کو بٹھا لیا، کیا خیال ہے جی کیا کریں؟ اللہ سیاست آپ کو بتاؤں کیسی ہو، عوام سے پوچھا جا رہا ہے، نبی نانا علی بابا سیاست ہو تو ایسی ہو، سب کو بٹھایا، ہاں بھائی کیا کرنا صبح بتاؤ؟ انہوں نے کہا حسین اب بھی پوچھنے کے لیے کچھ رہ گیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا چراغ گل کر دو، ایک چراغ گل اپنے چہرے کے اوپر یوں کر کے کپڑا ڈال لیا، منہ پھیر کے بیٹھ گئے۔ او میرے یارو وفادارو، میرا 2 مہینے تک ساتھ دیتے دیتے یہاں آ گئے، کل کو یوں نہ کہنا حسین تو خود بھی چلا گیا، ہمارے بچوں کو پھنسوا گیا، میں تمہاری باہوں کی بد دعا لینا نہیں چاہتا، انہیں کیا پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو جانا چاہے چلا جائے۔ حسین منہ موڑ کے بیٹھا، اللہ کی قسم آل رسول کا اس سے شکوہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی اولاد کی چیخیں سننے والی تھی، ان کا رونا سننے والا تھا، کہ حسین ہمارے سے منہ چھپا لیا، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر تیرے نانے نے منہ چھپا لیا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہہ دیا تمہیں پتہ نہیں، میری گودی میں کھیلنے والا، میری زبان چوسنے والا، میرے سینے سے لگنے والا، اللہ اکبر، پتہ ہے میرے عزیزو، دادے کا پیار ہوتا ہے، نانے کا پیار ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو یوں کر کے اچھالتا ہے۔ آپ نے حضرت حسین کو بلایا، ننے ننے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیا، فرمایا بیٹے میرے اوپر چڑھ جا۔ حضرت حسین نے گھٹنوں پر آ کر بریک لگائی، فرمایا اور اوپر آ جا۔ حضرت حسین نبی کی ناپ پیٹ کے اوپر آ گئے، کہا اور اوپر آ جا۔ دنیا کہتی ہے ہم نے دیکھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پاؤں رسول اللہ کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر یوں کر کے اپنے اوپر جھکا لیا، ان کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا لیا، ان کی گال کے ساتھ گال لگڑنے لگ گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، نانے پوتے کے پیار دیکھے لیکن حسین جیسا پیار نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے مسکرا کے فرمایا او مدینے والو، میں اس سے کیوں پیار نہ کروں، اس سے تو جبرائیل بھی پیار کرتا ہے، عرش والا خدا بھی پیار کرتا ہے۔ پھر حضور نے دعا دی تھی، اللہ یہ میرا حسین ہے، تو بھی اس سے پیار کر، میں بھی اس سے پیار کروں۔ اللہ جو کائنات کے اندر اس سے پیار کرے گا، اللہ تو اسے اپنا محبوب بندہ بنا لینا۔ یہ خطبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں تھا، جب شمر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا او اہل کوفہ، مجھے بتاؤ اس دھرتی کے اوپر، اس آسمان کے نیچے میرے علاوہ کوئی محمد کا نواسہ ہے؟ میرے سے معتبر کوئی شخصیت ہے؟ چلو مجھے مار دو، میرا ثانی کوئی دنیا میں ہے؟ اہل کوفہ کے یوں سر جھک گئے۔ ادھر شمر اٹھا، انہوں نے کہا اے حسین کو خطبہ نہ دینے دو۔ اگر حسین کا خطبہ شخصیتوں پہ اثر نہیں کرتا، دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ جو اگر حسین کا خطبہ انہوں نے سن لیا تو ہمارے حمایتوں کی تلواریں ہمارے حق میں کھڑی ہو جائیں گی۔ بھائی بس چپ کرو۔ 2 آدمی سب سے پہلے میدان کے اندر لڑنے آئے، ایک یسع نامی آیا، ایک سالم آیا، 2۔ آپ نے فرمایا علی الاکبر اٹھ پترا، اپنوں کے اوپر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، میرے بیٹے اٹھ۔ زہیر ابن قین آ گئے، اجی کیا کر رہے ہو؟ یہ اس جیسا پھول ملے گا؟ میرے جیسے تو گلیوں میں لگے پھرتے ہیں، ان جیسا نہیں ملے گا، مجھے جانے دو۔ جب یہ آپس کے اندر بات ہو رہی تھی، اتنے میں وہی عبداللہ بن عمیر بن قلہ بن وہب کلبی آئے، اجی ساڈی بھی سن لو، اس قابل تو نہیں ہم آپ سے بات کر سکے، ہم حبشی ہیں، کوفے کے رہنے والے، میں تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تو مدینے میں کیسا رہا اور وہاں جا کے کیا، ساڈی سن لے۔ کہ جب آپ کو میری امی نے دیکھا، پھر ہمارے سے امی نے آ کے بات کی، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے وعدہ کر لیا تھا اسے خراش بھی نہیں آنی چاہیے اور تیری جان بھی نہیں بچنی چاہیے، کیا کروں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ اکبر ام واب بیوی کھڑی تھی اس کی، کہنے لگی حسین نہ کرنا، اس نے ایک وعدہ ماں کے ساتھ کیا، ایک وعدہ میرے ساتھ کر لیا ہے۔ کیا وعدہ؟ کہ ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا جا واپس نہیں آنا، میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اکیلا نہیں جاؤں گا، تجھے ساتھ جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ حسین 2 وعدوں پہ خلاف نہ کرنا۔ حضرت حسین نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ بن قلہ بن عمیر بن وہب کلبی کو اچھا جا تیری مرضی جا۔ جب وہ آگے جانے لگے تو آپ نے واپس بلایا، کہنے لگے زیرہ تو پہن جا۔ کہ حسین بچنے کے لیے نہیں آیا بلکہ کٹنے کے لیے آیا۔ رب اکبر
اکبر کی قسم میں تو زرا کی بات کرتا ہے، میرے تن کے اوپر تو کرتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اماں ابا بہو کا ہاتھ، جس طرح میں نے پڑھا، بہو کا ہاتھ پکڑا، کہا آج دیکھے تو اسے نظارے، کرتبری ہو رہا، محمد کا دیوانہ محمد کے آل پر قربان ہو رہا ہے۔ اب دونوں بہو اور ساس دونوں دیکھنے لگ گئی۔ اب اس نے جا کے خطبہ دیا، انہوں نے کہا یہ پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ تم اپنی تلواروں کو اس کے خون سے رنگو گے، تمہارے علاوہ دنیا کے اندر تمہارے جیسا بدترین آدمی کوئی نہیں۔ ابن شمر کہنے لگا اوے کسی غلام کے بچے، چپ کر، ہوتا کون ہے؟ یہ پتیکڑی سی آگے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگا نہ میرے جسم کو نہ دیکھ، میرے پیچھے تھاپڑی کو دیکھ، محمد کے نواسے نے میرے جسم پر کمر پر ہاتھ پھیر کے مجھے میدان کے اندر بھیج دیا ہے۔ جب یہ پہلا شخص میدان کے اندر اترا، اس نے سالم اور یساع کو واصل جہنم کیا۔ پھر جب للکار چاروں طرف سے دشمنوں کی ہوئی نا، اللہ اکبر، ابن سعد کی، ابن زیاد کی شمر کی بات ہوئی، اس نے کہا اس کا سر کاٹ کے سولی پر لٹکا۔ انہوں نے کہا سر نہیں کاٹنا۔ جب آپ کا سر کاٹا گیا تو سواری پر سر لا کر سیدھا خیمے کے اندر پھینکا گیا۔ مشیت تو چاہتی تھی کہ یہاں گرے، اللہ اسے درخت پہ بھی اٹکا دیتا، یوں سر گھما کے پھینکا، پہاڑوں میں گر جاتا، پتھروں میں گر جاتا۔ یہ سیدھا سر آ کر اتفاقاً بیوی کے قدموں میں گرا۔ اللہ اکبر۔ بیوی تو سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ چادر میں نہ لپیٹا، کہنے لگی اماں چل کوفے چلے، مقصد ہمارا حل ہو گیا۔ چادر میں نہ لپیٹا بلکہ اللہ اکبر یوں سر کو سامنے کیا۔ اب کیا کہا؟ ذرا یہ سن کے گھر لے جانا۔ کیا کہا؟ کہنے لگی تھوڑی دیر پہلے تو ملاقات کا وعدہ جنت میں کر کے گیا تھا، واپس کیسے آ گیا ہے؟ اتنا کہنے کے بعد یوں کر کے سر ماں کو پکڑا دیا، ماں کا کلیجہ۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن قلہ بن عمیر بن وہب کلبی کا یوں سر پکڑا، اماں 22,000 کے لشکر کے اندر جا کے کھڑی ہو گئی، یوں اور سر کو ہاتھ میں لیا۔ کہنے لگی ہم آل رسول نہیں، ہم غلام رسول ہیں، ہم نے آل رسول سے سبق پڑھ لیا، جو چیز ہمارے گھر میں اللہ کے نام سے نکل جائے وہ دوبارہ لوٹ کے واپس نہیں آیا کرتی، لے جا۔ جب یہ عبداللہ ہی چلا گیا تو ہم نے اس کے سر کا کیا کرنا ہے؟ اتنے میرے عزیزوں ان کی طرف سے للکار رہی ہے کوئی اور؟ آپ نے فرمایا علی اکبر اٹھ۔ مظاہر ابن قیم اٹھے، اجی اب میری باری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں یہ میدان کے اندر اترے، جب شہید ہونے لگے حضرت حسین کے قریب ہی آ کر شہید ہوئے۔ ان کا ہاتھ حضرت حسین کے کندھے پہ یوں کر کے لگ گیا، پکی تاریخ۔ انہوں نے کیا کہا؟ جب لگا تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے تو وفادار، تو بھی جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا؟ ہدیت ہادیم مہدیہ، ہاتھ پھیر کے، ہدیت ہادیم مہدیہ الیوم ان تلقا جدک نبیہ حسنا و علی و نبیہ و جعفر القویہ۔ اللہ حسین سن رہے ہیں، عربی دانو اللہ عربی کی توفیق سمجھنے کی دیتا، سمجھ آتی۔ ہاتھ مار کے کہا حسین میرے پہ نہ رو، میں اللہ کی قسم اچھی جگہ جا رہا ہوں، اور تو بھی آنے میں نہ رونا، میری آنکھ دیکھ رہی ہے محمد جنت کے پھولوں کا ہار لے کے تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے، تیرا بھائی حسن بھی سامنے کھڑا ہوا ہے، تیرا چاچا جعفر بھی تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ حضرت حسین کہنے لگے وہ بشارت پوری ہو گئی۔ 10 محرم الحرام کی رات کے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے اونگ آئی، گردن نہ جھٹکا گا، ہنسنے لگے، کھلکھلا۔ بہن زینب اٹھی، کہنے لگی بھیا یہاں تو رونا بھی نہیں آ رہا، تو ہنس رہا ہے، کہ تجھے کیا پتا؟ یوں آنکھ میری لگی، نانا ابا کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ ابا مجھے کہہ رہے تھے مجھے پتہ ہے تیری پیاس کا مجھے اللہ نے بتا دیا، تیری بھوک کا بتا دیا۔ فرمایا حسین پریشان نہ ہونا، تیری میری ملاقات کا تھوڑا سا وقت رہ گیا، پیاسا تو مارا جائے گا، نانا گود میں تجھے بٹھا کے حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ پر بشارت تو پہلے مل چکی ہیں۔ بس آج کی آخری شہادت سنا کے آئندہ جمعے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آخری شہادت میرے عزیزو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب علی اکبر کو اٹھایا تو حضرت حسن کا بیٹا قاسم سامنے آ گیا، نوجوان جس کی شادی کے دن متعین ہو چکے تھے، یہ جو مہندی اٹھائے پھرتے ہیں، خود کربلا کے اندر شادی کروا دی، امتیوں کو کہا محرم کے مہینے میں بھی شادی نہ کرو، وہ ہے حکم تک سمجھ آنے والی بات۔ خود کربلا کی 7 محرم کو مہندیاں چل پڑی، اور یہاں امتیوں کو خبردار شادی نہ کرنا۔ حضرت قاسم میرے عزیزو جب میدان کے اندر اترے، بس 2 منٹ کی بات،
حضرت اکبر کہنے لگے ابا چاچے دا پتر ہے کل نویا بنا کہ اپنا بچہ بچا لیا تو بھتیجا بھیجتا. کہا بیٹے بات تو صحیح ہے. قاسم ذرا آپ پیچھے، علی اکبر آگے. حضرت قاسم نے اپنے کھیسے میں سے ایک پرچہ نکال کے دکھا دیا. چاچا جی مجھے اعتراض تو کوئی نہیں، بے شک سب سے آخر میں بھیجیے پرچہ پڑھ لے. انہوں نے کہا بیٹے کیا لکھا ہے؟ پیچھے والوں کا نان نفقہ کیا بنے گا، اماں کا کیا بنے گا، اللہ اکبر دلہن کا کیا بنے، کچھ بھی نہیں لکھا. آپ نے فرمایا تو پڑھ. کب آپ نے وعدہ لیا تھا؟ کب؟ جب میں چھوٹا سا تھا، میری جوانی جب میرے عزیزو سورج کی طرح چمکنے لگی تو میرے ابا نے مجھے باہیں میں ڈال لیا، باہیں میرے گلے میں ڈال کر ایک کاغذ قلم منگوا کے جلدی سے رکا دے دیا، اور یہ رکا ابا جان نے میرے حوالے کر دیا اور کہا بیٹا حسین، بیٹا قاسم، جب کبھی تیرے چاچے پہ اڑا وقت آئے گا. پتہ چل گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بشارت دے دی تھی اور آپ نے بتلا دیا تھا کہ امت بے دردی سے شہید کرے گی، حسن دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا. کئی مرتبہ، بعض روایت 11 مرتبہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا اور ایسا آخری زہر تھا کہ کلیجہ بکٹ کے منہ کے ذریعے باہر نکل گیا تھا. آل رسول بڑے مظلوم ہیں وہ لوگوں، ان پر انگلی نہ اٹھایا کرو. اللہ اکبر. حضرت حسین نے پرچہ کھول کے دیکھا، حسین آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے. قاسم کو گلے سے لگا لیا کہ اللہ اکبر. یہاں بھائیوں کی وفاداری نظر آتی ہے. لوگ زندے چھوڑ جاتے ہیں، یہ مر کر بھی بھائیوں کو نہیں چھوڑا. اس پہ لکھا تھا نانا ابا کہہ گیا کہ ہم بھائیوں پہ اڑا وقت آئے گا. قسم ہے تجھے اللہ کی جس کی توحید کے پھلیرے بلند کرتا ہے، اے قاسم اگر تیری موجودگی کے اندر میرے بھائی پیڑا وقت آیا تو خبردار میرے بھائی پر یوں کر کے ہلکا سا زخم آ جائے میں برداشت نہیں کروں گا. قیامت کے دن تیرا گرے بان پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا اور میرا ہاتھ ہوگا. اب کہنے لگے بتا حسین مجھے شرمندہ کرنا چاہتا ہے ابے کے سامنے، نانے کے سامنے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ لپیٹا، قاسم کو گلے لگا کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اللہ کا نام لے کے تھاپی دے کے میدان میں مار اتارا. 19 اہل کوفہ کو جب مار کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت قاسم آئے اور آ کر چاچے کے سامنے اپنی زبان کھول دی. یہ دیکھ میری زبان. آپ ہمیں کوئی زخم آیا؟ کہا چاچا ابھی تو پیاسا تھا، یہ حال کر دیا، کاش کہیں سے 2 قطرے پانی کے پلا دے. اللہ کی قسم تیرا دشمن دھرتی کے اوپر کوئی نظر نہیں آئے گا، 1-2 قطرہ پلا دے، بس زبان تھوڑی میری تر کر دے، پھر میں جانا تے میرا کام جانا. کیوں نہ جاتا؟ علی کے بچڑے جا رہے ہیں میدان کے اندر. اللہ اکبر. علی کے بچڑے جس سے خیبر آج تک کانپ رہا ہے. کہ چاچا 2 گھونٹ پانی کے کہیں سے لے دے، تیری مہربانی، ایتھے رکھ دے کہ قطرہ، پھر میں دیکھتے میری تلوار دیکھی. اللہ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چاچا تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. اور نے کہا پھر چلو یار حوالے رب دے. جب میں نکل کے دکھا رہا ہوں میلے یہ 4 دنیا 4 دنوں کی ہے. اس دن اس عید مبارک ہو سی جس دن نانے دے حوضے کو سرتے ملیں گے. جب نکلے کوئی لوگوں گاجر نہیں کٹ رہی تھی، کوئی سبزی ترکاری نہیں کٹ رہی تھی، کوئی سیب کوئی آم داغی نہیں تھا کہ اتار کے پھینکتے. کٹا جب گلا قاسم کا، اللہ اکبر، تو انہوں نے یوں کر کے دیکھا اور کہا یا اماں. چاچے کو کہتے عربی میں یا اماں، ہائے او میرے چچا، یا اماں. حضرت حسین سے رہا نہ گیا، آگے بڑھے اور جا کر حضرت قاسم کے اوپر لیٹ گئے، اپنے ہونٹ حضرت قاسم کے ہونٹوں پر لگا لیے، ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹا چاچے کو معاف کر دینا، تجھے جاتے ہوئے 2 قطرے پانی کے نہ دے سکا. اللہ اکبر. فرمایا کوفے والو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے کس کے گلے پہ چھرا چلا دیا؟ یہ تو وہ حسن کا بیٹا جس کے بابے کی زبان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کو منہ میں لے کے چوسا کرتا تھا. ہم نے تو حضور کے کندھے پر سواری کی. اوے بغیر تو اسی چیز کا خیال کر لو، ابو بکر حضور کو کندھے پر اٹھا کے پھرا، ہمارا نانا محمد ہمیں کندھے پر اٹھا کے پھرا. اللہ اکبر. ہاتھ پکڑ کے آخری سانسیں چل رہی تھی، ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے او میرا قاسم چاچے کو جا کے کہہ دینا، بھائی حسن کو جا کے کہہ دینا مجھے معاف کر دینا، تیرے بچوں کے لیے حسین کچھ نہیں کر سکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی علی اکبر اور حضرت حسین کی شہادت انشاءاللہ زندگی اگلے جمعے عرض کروں گا، لیکن مطلب مقصد بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ توفیق عطا فرماوے. مقصد بتاؤں گا اگلے آنے والے جمعے کو خدا توفیق عطا فرماوے کہ کربلا میں جانے کا مقصد کیا تھا، کربلا میں شہید ہونے کا مقصد کیا ہے. اللہ اس مقصد پر ہم سب کو پورا اترنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.